امام علی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کیا، الرزق و رزقان، رزق دو طرح کا ہے، طالب و مطلوب، ایک وہ رزق ہے جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، اور ایک وہ رزق ہے جو تمہارے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ خوب ہم دیکھیں نا، ہم اپنی دنیا میں ہم کس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ ہم رزق کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ وہ اچھی بات ہے، رزق حلال کمانا واجب ہے، لیکن جس کا خدا نے وعدہ کیا ہو اور جس کا خدا نے وعدہ نہیں کیا، خدا نے رزق کا وعدہ کیا ہے کہ نہیں کیا، تو پھر ٹینشن کیسی ہے زندگی میں؟ ٹینشن تو اسی کی زیادہ ہے نا، اسی کی زیادہ ٹینشن ہے۔ اور جس کا وعدہ نہیں کیا، کس کا وعدہ نہیں کیا؟ آخرت کا۔ تمہارے اپنے عمل ہیں جو تمہیں بچائیں گے، خدا نے وعدہ نہیں کیا، اس کے پیچھے کتنا بھاگ رہا ہوں۔ یہ ہے طالب و مطلوب، ایک وہ ہے جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، ایک وہ ہے جو تمہارے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ جس کے پیچھے میں بھاگ رہا ہوں کیا ہے؟ ومن طلب الدنیا، اور جو دنیا کو طلب کرتا ہے، جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، اس کو موت آ جاتی ہے اور دنیا اس کو نکال کے پھینک دیتی ہے۔ آپ کے سامنے دنیا کے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے دنیا میں فرعون، انا ربک الاعلی، میں رب ہوں تمہارا، کہاں گیا؟ ڈوب گیا۔ شداد کہاں گیا؟ نمرود 300 سال لگے اس کو جنت بنانے میں اپنی شداد، اور جب گھوڑا لے کے پہنچا دروازے پہ جو نے بنائی تھی اس نے دنیا، اندر جانے لگا تو ایک شخص نظر آیا، کہا تم کون ہو؟ تمہیں میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ کہا میں موت کا فرشتہ ہوں، جان لینے آیا ہوں۔ کہہ رہا مجھے ایک پاؤں گھوڑے کی زین میں تھا، ایک ہوا میں تھا، جان نکال لی۔ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے تھے، دنیا نے اٹھا کے پھینک دیا۔ یہ ہے دنیا آپ کے سامنے، بڑے 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 بڑے۔ ومن طلبت آخر، اور جو آخرت کی طلب کرتا ہے، دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے۔ حتیٰ جتنے خزانے دنیا میں ہیں، حتیٰ جستوفیہ منہا، جتنے خزانے ہیں سب نکال کے اس کے آگے رکھ دیتی ہے۔ جو آخرت کے لیے بھاگتا ہے، اور آخرت کے لیے ہم کتنا آخرت کے لیے بھاگ رہے ہیں؟ یعنی جو آخرت کے پیچھے بھاگتا ہے، دنیا اپنے خزانے نکالنا شروع کر۔ عزیزان محترم، اور کتنی مثال ہے آپ کے سامنے، دنیا سکڑ جاتی ہے۔ میں اپنی زندگی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ محنت نہیں کرنی، ہمیں محنت کرنی ہے، اچھا پڑھنا ہے، ہماری لائف میں ایمبیشنز ہونا چاہیے، ویژن ہونے چاہیے، ہمیں سب کچھ کرنا ہے، حلال رزق، لیکن بھاگنا نہیں ہے۔ آپ اگر کما رہے ہیں، مولا کائنات کیا فرماتے ہیں کہ تعجب ہوتا ہے مجھے اس شخص پر جو اپنی ساری زندگی کمانے میں خرچ کر دیتا ہے اور پھر اس کمائی ہوئی چیز کو اپنی صحت جو اس کی بگڑ جاتی ہے اسے صحیح کرنے میں خرچ کر دیتا ہے۔ یعنی ساری زندگی کماتے رہے، بیمار ہو گئے، آخر میں بیمار پڑے، سارے پیسے بیماری میں لگ رہے ہیں۔ یہ تعجب ہوتا ہے مولا کا۔ اور زندہ ایسے ہے جیسے کبھی مرنا ہی نہیں ہے، ایسے زندہ رہ رہا ہے، اور جب مرتا ہے تو ایسے جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ یہ ہے زندگی۔ دیکھو یہ دنیا ہے، اپنی جگہ پر ہے، لیکن اصل میں وہ ہے جہاں تم نے ہمیشہ رہنا ہے، لیکن جانا اسی دنیا سے ہے۔ یہ دنیا بیسیکلی کمال پہ پہنچنے کا راستہ ہے۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں پہاڑوں میں چلا جاؤں اور چپ کر کے بیٹھا رہوں، اکیلا بیٹھا رہوں، مجھے نہیں، ایسے نہیں جائیں گے۔ کمال پہ جانا ہے تو سوسائٹی میں رہنا پڑے گا، امتحان دینا پڑے گا، درگزر کرنا پڑے گا، اپنا مال انفاق کرنا پڑے گا، دوسرے کا حق ادا کرنا پڑے گا۔ خوب جب آپ امتحان ہی نہیں دیں گے تو آپ کو رزلٹ کیسے ملے گا؟ آپ بولیں گے نہیں میں ویسے ہی پاس ہو جاؤں، گھر میں بیٹھا ہوں، تو ایسا تو کوئی دنیا کا امتحان پاس نہیں ہوتا۔ عزیزان محترم، دنیا کو سمجھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو نبی خدا تھے، دنیا خوبصورت ایک خاتون بن کر آئی اور ایک لباس جیسے ایک دلہن لباس پہنتی ہے ویسے آئی۔ تو ان سے پوچھا حضرت عیسیٰ نے، وہ کہتی ہیں کہ جو میرے پیچھے بھاگتا ہے میں اسے بھگاتی رہتی ہوں۔
ایسے ہی